کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب، خداوند کی بزرگی۔ سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا، اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو، کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں، جن کو تو نہ معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا کی تنبیہ اور اس کی عظمت اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا، اور مصر کے بیچ مصر کے بادشاہ فرعون اور اس کے ملک کے لوگوں کو کیسے کیسے نشان اور کیسی کرامات دکھائیں، اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا، اور کیسے اس نے بحر کلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں، اور تمہارے اس جگہ پہنچنے تک اس نے بیابان میں تم سے کیا کیا کیا، اور داتن اور ابیرام کا جو الیاب بن روبن کے بیٹے تھے کیا حال بنایا، کہ سب اسرائیلیوں کے سامنے زمین نے اپنا منہ پسار کر ان کو اور ان کے گھر والوں اور خیموں اور ہر ذی نفس کو جو ان کے ساتھ تھا نگل گیا۔ پر خداوند کے ان سب بڑے بڑے کاموں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ملک موعود کی برکات۔ اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں تم ماننا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ، اور اس پر قبضہ بھی کر لو، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جسے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی، کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ سو تم خبردار رہنا، تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹک پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی۔ کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جان فشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو، تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا، اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں قابض ہوگے۔ جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، یعنی بیابان اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی، اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا روب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑیں پیدا کر دے گا، جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں،
اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے تو کوہ گریزیم پر سے برکت اور کوہ ایبال پر سے لعنت سناتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو جلجال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں، اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو، اور تم اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اسی میں بسو گے، اور تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 12واں باب، عبادت کے لیے ایک جگہ۔ اور جب تک تم دنیا میں زندہ رہو تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو دیا ہے تاکہ تو اس پر قبضہ کرے۔ وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کو پوجا کرتی تھیں، تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی کھدی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا۔ اور خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے، تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا، اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں اور دہیکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو گزراننا، اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بخشی ہے۔ اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں ایسے تم وہاں نہ کرنا، کیونکہ تم اب تک اس آرام گاہ اور میراث کی جگہ تک جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو، لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ، اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو، تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی اپنی سوختنی قربانیاں اور اپنے ذبیحے اور اپنی دہیکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی ہوئی چیزیں جن کی منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہو، اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں، سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور تو خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سوختنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں کرنا۔ پر گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھا سکے گا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے کھا سکیں گے، جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں، لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا، بلکہ تو اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا، اور تو اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دہیکیاں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے اور اپنی منت مانی ہوئی چیزیں اور رضا کی قربانیاں اور اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی قربانیاں کبھی نہ کھانا، بلکہ تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں ان چیزوں کو خداوند اپنے خدا کے حضور اس جگہ کھانا جسے خداوند تیرا خدا چن لے، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور
اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی منانا، اور خبردار جب تک تو اپنے ملک میں جیتا رہے لاویوں کو چھوڑ نہ دینا۔ جب خداوند تیرا خدا اس وعدہ کے مطابق جو اس نے تجھ سے کیا ہے تیری سرحد کو بڑھائے اور تیرا جی گوشت کھانے کو کرے، اور تو کہنے لگے کہ میں تو گوشت کھاؤں گا، تو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو، تو اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے جن کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو ذبح کر لینا، اور جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے تو اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا۔ جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی تو اسے کھانا، پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے یکساں کھا سکیں گے۔ فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے، سو تو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا۔ تو اس کو کھانا مت، بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ تو اسے نہ کھانا تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو۔ پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے، اور وہیں اپنی سوختنی قربانیوں کا گوشت اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تیرے خدا ہی کے مذبح پر تیرے ذبیحوں کا خون انڈیلا جائے، مگر ان کا گوشت تو کھانا۔ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ بت پرستی کے خلاف انتباہ۔ جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے، تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کو پوجا کرتی ہیں۔ میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 13واں باب۔ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے، یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے تجھ کو چپکے سے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں، یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں، تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا، تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا
اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے، اس کے بعد سب قوم کا ہاتھ، اور تو اسے سنسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تیرے خدا سے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا برگشتہ کرنا چاہا۔ تب سب اسرائیل سن کر ڈریں گے اور تیرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ اور جو شہر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو رہنے کو دیے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں تو یہ افواہ سنے کہ چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں، تو دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ، اگر یہ سچ ہو اور قطعی یہی بات نکلے کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیا، تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا، اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست و نابود کر دینا، اور وہاں کی ساری لوٹ کو چوک کے بیچ جمع کر کے اس شہر کو اور وہاں کی لوٹ کو تنکا خداوند اپنے خدا کے حضور آگ سے جلا دینا، اور وہ ہمیشہ کو ایک ڈھیر سا پڑا رہے اور پھر کبھی بنایا نہ جائے، اور ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہ رہے، تاکہ خداوند اپنے قہر شدید سے باز آئے، اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق تجھ پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تجھ کو بڑھائے۔ یہ تبھی ہوگا جب تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کے حکموں پر جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں چلے، اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 14واں باب۔ ماتم میں ایک رسم کی ممانعت۔ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے آبرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ پاک اور ناپاک جانور، تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا۔ جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، یعنی گائے بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بز کوہی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑ، اور چوپایوں میں سے جس کے پاؤں الگ اور چھرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چھرے ہوئے ہیں تو ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چھرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چھرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ آبی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا، یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام، ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چغد اور گوگل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور کاز اور حواسل اور رقم اور ہڑگیلا اور لک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ، اور یہ سب رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ، جو جانور آپ ہی مر جائے تم اسے مت کھانا۔ تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے، یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔ تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ ابالنا۔ دایکی کا حکم۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دایکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے
اپنے غلہ اور مے اور تیل کی دایکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دایکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا مے یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دایکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استشنا کی کتاب، اس کا 15واں 7واں سال۔ ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا۔ تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا جسے خود خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا، اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا اور وہ تجھ پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گی۔ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا، بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراخ دستی سے اسے قرض دینا۔ خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے، اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے، اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے، بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا، اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے، اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ میں لے گا تجھ کو برکت بخشے گا، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ غلاموں کے ساتھ سلوک، اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے تو 7واں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا، اور جب تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بلکہ تو اپنی بھیڑ بکری اور کھتے اور کولہو میں سے دل کھول کر اسے دینا، یعنی خداوند تیرے خدا نے جیسی برکت تجھ کو دی ہو اس کے مطابق اسے دینا۔ اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تو بھی غلام تھا، اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس بات کا حکم آج دیتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو اور وہ تیرے ساتھ خوشحال ہو تجھ سے کچھ کہنے لگے کہ میں تیرے پاس سے نہیں جاتا، تو ایک
ستاری لے کر اس کا کان دروازہ سے لگا کر چھید دینا تو وہ سدا تیرا غلام بنا رہے گا، اور اپنی لونڈی سے بھی ایسا ہی کرنا، اور اگر تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے مشکل نہ گرداننا، کیونکہ اس نے وہ مزدوروں کے برابر 6 برس تک تیری خدمت کی، اور خداوند تیرا خدا تیرے سب کاروبار میں تجھ کو برکت بخشے گا۔ مویشی اور بھیڑوں کے پہلوٹے، تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں سے جتنے پہلوٹے نر پیدا ہوں ان سب کو خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس کرنا۔ اپنے گائے بیل کے پہلوٹے سے کچھ کام نہ لینا، اور نہ اپنی بھیڑ بکری کے پہلوٹے کے بال کترنا۔ تو اسے اپنے گھرانے سمیت خداوند اپنے خدا کے حضور اسی جگہ جسے خداوند چن لے سال بسال کھایا کرنا، اور اگر اس میں کوئی نقص ہو، مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو، یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا۔ تو اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا، پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی اسے کھائیں، اور اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا، بلکہ تو اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ آمین اور آمین۔